آپ سے بڑی لوگوں نے اس بارے میں سوچا بھی اور پوچھا بھی ہے کہ رزق کے زیادہ حصول کے لیے کیا کیا جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رزق کی لالچ کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ انسان کا پیٹ خواہشات وہ نہیں بھرتی، اور آپ پوری دنیا میں مالدار لوگوں کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی اسی جستجو میں آتے ہیں کہ کہیں سے زیادہ آ جائے۔ اس کا وظیفہ بتائیے کہ انسان کی، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اولاد اور مال دونوں آزمائش ہیں، تو اب مال کے حوالے سے بتائیے کہ اس کی آزمائش سے کیسے بچا جائے اور لالچ اور حسد کو کیسے ختم کیا آپ ان پہلے لوگوں میں سے ہیں، میں تو نہیں کہتا دنیا میں پہلے آدمی ہیں جو کہتے ہیں رزق کی لالچ سے کیسے بچا جائے۔ مجھے ایسے لوگ کم ملے ہیں۔ خواہشات کی کوئی حد نہیں، ضرورت کی حد ہے۔ خواہشات کی حد کی، برانڈ کی کوئی حد نہیں، ضرورت کی حد ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہم اپنے بادشاہوں کو، میں حکمرانوں کو بادشاہ کہا کرتا ہوں، برا بھلا کہتے ہیں، اپنی وردیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بدترین مشغلہ میرے سرکار کا فرمان ہے، مفہوم ہے، بادشاہوں کو برا بھلا کہنا ہے۔ اچھا، بدترین مشغلہ، یہ الفاظ ہے، میرے پاس اس کی سند ہے۔ یعنی آپ اپنے حکمرانوں کو برا نہیں کہہ سکتے چاہے وہ ظالم ہو؟ سنیے، آپ مٹھی اٹھائیں پتھر کی اور بہت زور سے اوپر پھینکیں تو اوپر سے پھول گریں گے یا پتھر گریں گے؟ اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ اپنی اصلاح کے لیے تو طارق جیسے بندے نے کبھی سوچا نہیں کہ میری وجہ سے ایسا ہو رہا۔ ہر نبی اپنے اوپر کہتا ہے اللہ میں ظالم ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ نبی نہ ظالم نہ گناہ گار، نبی معصوم۔ ظلمت نفسی انی کنت من الظالمین۔ ہر نبی یہ کہے کہ اللہ قصور میرا، اور میں کہوں قصور تیرا۔ کہا اب سنیں ایک بات عجیب ہے، کہا جب یہ آئے گا نا، میں آئے گی کہ میرا قصور ہے، جھگڑے سارے ختم ہوں گے، تو آئے گی، سارے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ یہ میرا قصور ہے، یہ میری غلطی ہے، یہ میری کوتاہی ہے۔ میں نے اس دن ایک جگہ ایک موقع دیکھا، ایک تیز رفتار گاڑی جا رہی تھی، میں بھی جا رہا تھا۔ تیز رفتار گاڑی نے دوسری گاڑی کو ہٹ کیا، لیکن نکلنے کی کوشش کی، اس گاڑی نے جا کے اس کا راستہ روکا۔ وہ صاحب نکلا نا، اس نے ایسے کر کے کہا میرا قصور ہے، معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، جو جرمانہ کہے گا۔ اس نے بولا، اس نے معافی مانگی، کہہ رہے جا۔ میں کہ واہ کریم، جو قصور مان لے بندہ بندے کو معاف کر دے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور کریم ہے۔ اصل میں معاشرے میں جو پھیلی جنگ ہے، آپ نے جو خواہشات کی بات کہی ہے، یہ خواہشات ہیں۔ جب خواہشات پوری نہیں ہوتی، رزق حرام کی طرف توجہ ہوتی ہے، پھر بادشاہوں کو برا کہتے ہیں۔ رزق تو اللہ دے رہا ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، میرا وعدہ ہے مرنے تک تمہیں رزق دوں گا، اور ایسی طاقت سے دوں گا کہ تمہیں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کا وعدہ اس کے ساتھ ہے، لیکن پھر کیوں حصول رزق کے لیے وہ بار بار لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ ہمیں رزق مل جائے، مزید مل جائے، مزید مل جائے، مزید مل جائے۔ اگر مزید کی چاہت ہے تو گناہ نہیں ہے، حلال کی چاہت ہے تو گناہ نہیں ہے۔ حلال کو جمع کرنا اگر گناہ ہوتا تو پھر زکوٰۃ کیوں تھی؟ لیکن ہمارے نبی نے دنیا داری کو پسند بھی تو نہیں نہ کی۔ ہر چیز نبوت کے لیے، اگر زکوٰۃ کیوں تھی پھر؟ آپ سوچیں، زکوٰۃ سال کے بعد مال کی ہے، اگر مال کو جمع کرنا گناہ تھا رزق حلال کو، تو پھر زکوٰۃ کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں، لیکن بعض اوقات ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بات سے بات نکلی ہے، ایک شخص آیا، کہا کہ میں جو کماتا ہوں، بہت بڑا تاجر تھا، میں جو کماتا ہوں میں ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا ایک قافلہ بخارا سے چلتا ہے، دوسرا ملتان تک آتا ہے، یہ سلک روڈ، شہرائے ریشم، تو میرا ایک بخارا سے چلتا ہے، ملتان تک آتا ہے، اتنا بڑا تاجر، میں ہدیہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا کتنی اولاد ہے؟ اتنی بیویاں ہیں، اتنی اولاد ہے۔ فرمایا قیامت کے دن تیری اولاد تیرا گریبان پکڑے گی، تو اپنی اولاد کے لیے ورثہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، ان کو فقر دے کے جا رہا ہے، اور وہ تو کہتے اللہ کی راہوں میں خرچ کر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوہ غالباً تبوک میں ایک بندے نے سونے کی ڈلی دی، حضور نے اٹھا کے اس زور سے ماری، جلال میں آ کے کسی کو لگ جاتی تو وہ زخمی ہوتا۔ فرمایا پہلے تم دیتے ہو پھر لوگوں سے سوال کرتے ہو۔ اسلام کا نظام اعتدال کا ہے، اعتدال کا ہے، اپنے لیے بھی گھر والوں کے لیے۔ کیوں فرمایا سب سے بہترین خرچ گھر والوں پہ خرچ ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ شہرت حاصل، آج کل ہر شخص کو مشہور ہونے کا شوق ہے، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ شہرت جیسی چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، تو اس حوالے سے کیا وظیفہ ہے؟ کیا آپ کی اچھے ناموں میں نام ہو؟ اگر میری ذات سے اس معاملے میں شہرت ہو کہ اگر میری ذات سے کسی کو خیر مل رہی ہے، وہ دنیا کی خیر ہی کیوں نہ ہو، اس کا رزق وسیع ہو رہا، اس کے رشتوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اس کی زندگی کی ناکامیاں ختم ہو رہی، اور میری ذات سے کسی کو نفع مل رہا، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اس کو شہرت نہیں کہتے، کیونکہ کسی کا دل چیر کے کسی نے نہیں دیکھا کہ کسی کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ اس کو شہرت کی ہوس ہے۔ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ مجھ جیسے لوگوں کو، ان میں شامل ہوں، لیکن کسی کا دل تو کسی نے چیر کے نہیں دیکھا۔ آقا کے در حضور پہ ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا، زور زور سے ذکر کرتا تھا، تو ایک صاحب گزرے، فرمایا اس کے اندر ریاکاری، شہرت ہے۔ حضور نے فرمایا مفہوم ہے، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ تو شہرت اگر اس نظام پہ اللہ نے خود دے دی ہے کہ تیری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے، تو یہ بری چیز نہیں ہے، اللہ نے خود دے دی ہے، ایک بندہ خود کوشش کرے۔ تو اس کا ذکر وظیفہ بھی بتائیے نا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی تھی، اور میں نے اس کو دیکھا ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اگر میری زیر زبر کمزور ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ جو بندہ اس کو کثرت سے پڑھے گا، اس کے 3 فائدے بتاؤں گا، بہت فائدے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے اس کو عزت، وقار، شان و شوکت دی ہے، حتیٰ کہ اقتدار، بادشاہت دی ہے، دنیا کی سازشیں اس کو محروم نہیں کر سکیں گے، ایک۔ دوسرا، اللہ پاک اس کو لوگوں کے دلوں میں ہر دل عزیز کر دے گا، اور تیسرا، اللہ رزق وسیع دے گا۔ اچھا جناب، وہ آٹزم کا ہم نے جب ذکر کیا تو آٹزم کے شکار کے بچوں کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ میرے حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک مضبوط حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص جادو میں اور سخت بیماریوں میں مبتلا تھا۔ ایک صحابی نے کچھ پڑھ کے اس کے کان میں دم کیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے پوچھا کیا پڑھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر تک یہ پڑھا۔ اب آگے سنیے اور حیران ہوئے۔ میرے حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ میں نے لا علاج بیماریوں میں، لا علاج روگوں میں، لا علاج جادو جنات اثرات بندشوں میں، لا علاج تکلیفوں میں اس سال سے بتا رہا ہوں، 7 بار، 70 بار، ایک تسبیح، دن میں چند بار، ورنہ سارا دن کھلا 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 اس کو پڑھیں۔ اس کا ایک اور فائدہ بتاؤں جو اس سے ہٹ کے ہے، اس سے ہٹ کے ہے، وہ یہ ہے، مکہ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا اور بہت مالدار تھا۔ مکہ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا خلافت عثمانیہ کے دور میں، بہت مالدار تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ حمال کہتے ہیں جو گدھے پہ سر پہ وزن اٹھائے، اس سے وہ تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا تو حمال نہیں تھا؟ کہا ہاں، آج تیرے پاس سونے چاندی یا اشرفیاں درہم دینار کے ڈھیر لگے ہیں، کس وجہ سے؟ کہا میں نے اس آیت کو گن کے 1 کروڑ دفعہ پڑھا ہے، سارا دن پڑھتا تھا، سارا دن اسی آیت کو پڑھتا تھا، رب نے مٹی کو میرے لیے سونا بنا دی، اور میں نے واقعی کئی لوگوں کو بتایا۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، یہ
بیماریوں کے لیے، روگوں کے لیے، آٹزم، ذہنی بیماریاں، کوئی اس قسم کے جتنے بھی روگ ہیں، اور جادو اثرات اور اللہ پاک کے خزانوں سے. ابھی آپ رزق کی بات، مالدار ہونے کی بات کر رہے تھے، اس کے لیے کمال چیز ہے. اور عجیب بات، اس آیت مبارک سے ملے گا ہمیشہ حلال. اچھا، اللہ چاہے، وہ شہنشاہ ہے، کریم ہے، اس سے کون پوچھے، بے نیاز ہے. اچھا یہ بتائیے گا بے اولادی کا کیا وظیفہ ہے؟ جو لوگ بڑے پریشان ہیں. یہی وظیفہ ہے. سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت. اور ایک اور چیز بتاؤں گا، 3 باداموں کی گریاں لیں، یا جبارو 1100 بار وضو بے وضو ہر حالت میں اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ ان باداموں کی گریوں پہ پڑھیں. یا جبارو، 2 بیوی کھائے 1 مرد کھائے، کسی کو 1 ماہ، کسی کو چند ماہ. حتیٰ کہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک خاتون کہنے لگی میں نے چھوڑا نہیں، میں نے کہا کہ جو بتایا سچ ہے، میرے کرنے، میرے مانگنے میں کمی ہے، عطا میں کمی نہیں ہے. اور کہا کہ پھر میرے پاس 27 سال کے بعد بیٹا ہوا. 27 سال اولاد نہیں ہوئی. وہاں سائنس بھی کہتی ہے اب نہیں، پر روحانیت کی سائنس کہتی ہے یا جباروں میں بڑی طاقت ہے. طریقہ یہی ہے، بندہ چھوڑے نا اور یقین سے کرے. اچھا اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں جادو اور جنات کے حوالے سے. سب سے پہلے تشخیص ہونا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری بھی آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے زندگی میں، تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کے ساتھ جادو ہے یا جن کا کوئی اثر ہے. اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی. آپ سوتے ہوئے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ایک تسبیح بیٹھ کے توجہ سے باوضو دھیان سے پڑھیں اور اس کا تصور کریں کہ اللہ پردے تو نے دیے ہیں، پردے تو ہٹا دے. یہ جادو ہے، یہ جنات ہے، یہ نظر بد ہے، کسی کا کیا کرایا ہے، انتقام ہے، کوئی ہوائی چیز، کچھ بھی ہے. آپ یہ ایک تسبیح پڑھیں چند دن میں ظاہر ہو جائے گا کہ حقائق کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے. اور چند دن میں آپ کو 100% حقیقت مل جائے گی. اور آپ کو آنکھوں میں ضروری نہیں خواب آئے، بہت سے اسباب، بہت سے وسائل، بہت سی ایسی چیزیں سامنے ہوں گی کہ آپ کو ہر چیز آنکھوں سے نظر آئے گی. نظر آئے گی آنکھوں میں کہ یہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے. بعض اوقات خیال پختہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات خواب میں نظر آتا ہے، بعض اوقات حقائق کی شکل میں کوئی چیز بن جاتی ہے. آپ کو ہر چیز واضح مل جائے گی. میرے تجربات ہیں. سبحانک لا علم لنا، کیونکہ اس میں بندہ اپنی ذات کی نفی کر رہا اور اللہ کے علم کے بارے میں، تو اللہ کہتا ہے تو نے اپنی ذات کی نفی کی تو میں عطا کروں. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اگر گھر کے اندر جنات کا اثر ہوتا ہے، جنات موجود ہوتے ہیں، کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس جگہ پر گھر بنایا ہے وہاں پر جنات کا بسیرا تھا، معلوم نہیں تھا. جو گھر اگر نیا تعمیر کرنا ہو تو اس کے لیے کیا عملیات ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ ہم اس مخلوق کو بھی تنگ نہ کریں، اور اگر گھر کے اندر موجود ہوتی ہے تو ان سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ جنات 2 ہوتے ہیں، شریر اور شریف. مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں نے نیا گھر لیا تو پتہ چلا علاقے کا بدماش ہے، میں نے علاقے کے بدماش سے دوستی کر لی. اچھا، ایک مثال دے رہا ہوں. تو کہا کہ علاقے کے بدماش سے میں نے دوستی کر لی، میں سکون سے ہوں. باقی لوگ کہتے ہیں ہمیں علاقے کا بدماش تنگ کرتے ہیں. آپ جنات سے دوستی کر لیں. طریقہ میں بتاتا ہوں، بتائیے. حدیث کی روح سے بتاؤں گا. فرمایا جو سلام کو گھر میں عام کرتا ہے، جنات کی نیت کر کے، فرشتوں اور انسانوں کی نیت کر کے، اگر جنات جتنے بھی شریر ہیں سلام کی برکت سے ان کے دل میں اس کی محبت سے مراد دوستی. ایک دوسرا فرمایا، آقا نے فرمایا کہ جو ہڈیاں ہم استعمال کرتے ہیں گوشت کی، ان کو صاف جگہ پہ رکھیں. حدیث میں آتا ہے اس میں پھر سے غذا لگتی ہے اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے. ہم جتنی بھی ہڈیاں کھائیں، ویسے بھی ہمارے ہاں گوشت خوری کا سلسلہ زیادہ ہے، گوشت کھائیں تو ہڈیاں جو ہیں کسی صاف جگہ پہ رکھیں اور ان سے کہیں کہ جنات میرے حضور نے فرمایا فرمان سچ ہے، یہ آپ کی غذا ہے. ایک واقعہ سناؤں. ایک صاحب کے ہاں جنات آگ لگا دیتے تھے. مثلا صندوق ہے، تالا ہے، تو صندوق، تالا، چابی بھی آپ کے پاس ہے، اس میں آگ لگ گئی ہے. الماری میں آگ لگ گئی ہے، بیٹھے آپ کے سامنے آگ لگ گئی ہے، یا پیشاب کیا ہوا ہے،
یا بدبو ہے، اس طرح کے واقعات بہت زیادہ تھے۔ مجھ سے کہنے لگے تھک گئے ہیں، ادھر گئے ادھر گئے، بہت مال پیسے چیزیں بھی تھیں۔ میں نے کہا ایک سوالات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا کر لو، جنات کو سلام کرو۔ اے جنات آپ پہ سلام ہو، آپ پہ رحمتیں ہوں، آپ پہ برکتیں ہوں۔ آپ ان کی خیر خواہی چاہو، ان کو تصور میں لا کے ایک سوالات وظیفے کے طور، اور یہ خود سلام خود بڑا وظیفہ ہے، آپ ان پہ کریں۔ انہوں نے کرنا شروع کیا۔ سارا دن میں نے کہا ہر گھر کا بندہ وضو بے وضو ہر حالت میں سلام کرے اور ان کی نیت کرے جنات کی۔ بس چند ہفتے ہی گزرے تھے، خوابوں میں آ کے کہنے لگے تم نے ہمیں اپنا دوست کر لیا ہے، اب یہ سلام کرتے رہو، ہماری محبت بڑھتی جائے گی، نہ بھی کرو ہم آپ کے محبوب ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا نہیں، سوالات پورا کرو۔ اللہ، نعمتیں ہیں، عطائیں ہیں۔ یعنی کہ دو جو دشمن ہوتے ہیں ان میں بھی سلام کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ دوست بن جاتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا سلام کرو محبت بڑھے گی، تو فرمان مصطفیٰ سچا ہے۔ اور ایک شے 1400 سال پہلے بتا دی، اور اس میں سے کوئی آج کی صدی میں بھی جب سائنٹیفک چیزیں آ گئیں، سب ثبوت ہیں، وہ چیزیں ابھی بھی سچی اور پختہ ہیں، انشاءاللہ رہیں گی بھی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے گھروں میں درخت بھی ہوتے ہیں اور وہ کبھی کبھار مجبوری بن جاتی ہے کٹوانے کی، تو کئی ایسے ہم نے واقعہ سنے کہ گھر میں درخت تھا، انہوں نے کاٹ دیا تو وہ جنات جو تھے وہ دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دی۔ اس کا کیا حل ہے؟ کس طرح سے دیکھا جائے کہ درخت کے اوپر کسی کا بسیرا تو نہیں؟ ہر جگہ جنات ہیں، وہ درخت ہیں، وہ گھر ہیں، اللہ پاک نے یہ مخلوق اتنا زیادہ بنائی ہے، ہر جگہ جنات ہیں۔ اچھا ضروری نہیں ہر درخت کے کاٹنے سے جنات ناراض ہوں، ظاہر آپ درخت کاٹیں گے جنات کا ٹھکانہ ختم ہوگا۔ بعض اوقات بعض جنات جلالی ہوتے ہیں، بعض اوقات شریر ہوتے ہیں، تو پھر وہ انسان سے انتقام لیتے ہیں۔ یہ واقعات میرے پاس بہت زیادہ آئے ہیں، بہت زیادہ آئے ہیں، کثرت سے آئے ہیں۔ جنات کو ہدیہ کریں اعمال کا، 2 تسبیح سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیں، اور کرتے رہیں کرتے رہیں۔ میں ایک پرانوں سے ایک بات سنی تھی، منہ کھاوے اک شرماوے، ہدیہ دیں، اور میرے آقا کا فرمان ہے ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے، سرکار کے فرمان کا مفہوم ہے، تو میں نے اس کے بڑے تجربے کیے ہیں۔ ان کو اعمال کا ہدیہ دیں۔ ایک ہے مال کا ہدیہ، مال کا ہدیہ رواج میں ہے، اعمال کا ہدیہ رواج میں نہیں ہے، تو سورۃ اخلاص کا ہدیہ دیں، کرم ہو جاتا ہے۔